میرے محترم بھائیوں، قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے تو کوئی ہی ایسا سپارہ ہوگا جس سپارے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ ہر سپارے کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ ان کے مناظر کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں اللہ ان کی دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی مناجات کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پر ان کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پر ان کے والد کے سامنے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا انداز اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ گویا پورا قرآن ذکر ابراہیم سے بھرا ہوا ہے۔ بڑے ہی عظیم انسان ہے، بڑے ہی کمال کے انسان ہیں، اور ایسی ناموری اللہ نے عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی کہ دنیا کے ہر الہامی مذہب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی عزت کی جاتی ہے۔ وہ خواہ اسلام ہو، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مشرکین مکہ ہوں، ہر مذہب کے اندر ان کی تقدیس اور ان کا احترام، ان کا ادب پایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر بار بار ذکر آیا ہے ان کا، اور دو لفظ ان کے بارے میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار ان کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور اسی طرح ایک حنیفہ، کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے، سارے معبودوں کو چھوڑ کر وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر لچک نہیں تھی، کمپرومائز نہیں تھا، کوئی سمجھوتا نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دو جو کلمات ہیں یہ بار بار تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بات ہوتی ہے ایک دفعہ، پھر دو دفعہ ہوگی، تین دفعہ ہوگی، یہ تکرار کے ساتھ بات کیوں ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت اپنی نبوت کا اعلان کیا تو تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک مشرکین مکہ تھے، ایک یہودی تھے، اور ایک عیسائی تھے، اور دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مخاطب کیا کہ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، کچھ عقل سے کام لو۔ ابراہیم تو وہ تھا جو مشرک نہیں تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا، اور اے مشرکین مکہ، تم نے بیت اللہ کے اندر 360 بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تم ان کے سامنے ان کی پوجا کرتے ہو۔ اور عیسائی وہ ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہودی وہ ہیں جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم تو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، لیکن میرا ابراہیم تو وہ ہے جو مشرک نہیں تھا، جو شرک کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا، اس کی زندگی شرک سے پاک ہے، اور وہ حنیف ہے۔ حنیف کا مطلب ہے کہ وہ سب سے ہٹ کر صرف اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بار بار قرآن کے اندر یہ آ رہا ہے کہ ابراہیم شرک کرنے والا نہیں تھا، ابراہیم تو حنیف تھا علیہ السلام۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعویٰ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، دعویٰ یہودی بھی کرتے تھے، دعویٰ عیسائی بھی کرتے تھے، لیکن دعوے کے اوپر نہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی اور نہ ہی اس دعوے کے مطابق عمل تھا، اس لیے وہ ناکام ہو گئے، اللہ کے دربار میں وہ ددکارے گئے، ناکام و نامراد ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری بات جا رہی ہے، جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یا اپنے گھروں کے اندر ہیں، میری بات کے اوپر غور کریں، میری بات کے اوپر سمجھیں کہ وہ دعویٰ کرنے والے مشرکین مکہ اور یہودی اور عیسائی جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ دلیل تھی اور نہ ہی دعوے کے مطابق عمل تھا۔
لیکن آج میرے محترم بھائیوں میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھتا ہوں، فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی، یہ سارے تفرقے ختم ہو جائیں گے اگر میں اہل سنت ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اہل سنت ہوں، تو پھر میرے دعوے کے مطابق میرے پاس دلیل ہونی چاہیے، میرے پاس دعوے کے مطابق عمل ہونا چاہیے، پھر میں اہل سنت ہوں۔ اگر میرے محترم بھائیوں میرے پاس دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہے اور میں ہر وقت بدعات کو ترجیح دیتا ہوں، ہماری زندگی کے اندر بدعات عام ہو رہی ہے، سنت جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل سنت ہونا محض دعویٰ ہے، اس کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے مطابق عمل ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں اگر میں اہل حدیث ہوں، حدیث کا ماننے والا ہوں، اگر میں ہر وقت حدیث کی بات لیتا ہوں، ہر عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ترجیح دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ لیکن اگر میں ہر بات کے اندر اپنی مرضی لیتا ہوں، اپنی دل کی بات مانتا ہوں، اپنے من کی بات مانتا ہوں، تو پھر میرا دعویٰ جو ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، نہ اس کی میرے پاس دلیل ہے اور نہ ہی میرے دعوے کے مطابق میرے پاس اس کا عمل ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے ہم آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اور میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، تو پھر اس دعوے کے مطابق دلیل ہونی چاہیے، اس دعوے کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھ لیں، نہ دلیل ہے اور نہ ہی عمل ہے، نہ آل رسول جیسی شکل ہے، نہ آل رسول جیسی وضاقتہ ہے، نہ آل رسول جیسا گھر کا ماحول ہے، نہ آل رسول جیسا میرا لین دین کا معاملہ ہے۔ میرا ہر معاملہ، میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ جو ہے وہ دنیا دار لوگوں کے مطابق ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں آل رسول ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں دعوے پر ہی کامیابی نہیں ہے، دعوے کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے اور دعوے کے اوپر دلیل بھی ہونی چاہیے، پھر انسان کامیاب ہے۔ آج ہماری ناکامی کیوں ہے؟ آج ہم ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ یہ فرقہ بندی، یہ فرقہ پرستی کیوں ہے کہ ہم محض دعویٰ کرتے ہیں؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آل رسول سے محبت کرنے والا ہوں، ذرا میں آل رسول کی زندگی تو پڑھوں، مجھے آل رسول سے پیار ہے تو میں ان کی زندگی کو ترجیح دوں، ان کے اعمال کو سیکھوں، ان کی انداز زندگی اپناؤں۔ میں اہل سنت ہوں، مجھے سنت سے پیار ہے تو میری زندگی کے اندر سنت کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ میں اہل حدیث ہوں تو میری زندگی کے اندر حدیث کی جھلک نظر آنی چاہیے، پھر تو میرے دعوے کے مطابق میرے پاس دلیل بھی ہے، عمل بھی ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ اہل سنت ہونا کوئی بڑی بات ہے، نہ اہل حدیث ہونا کوئی بڑی بات ہے، اور نہ آل رسول سے محبت کرنا کوئی بڑی بات ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے، دعوے کے مطابق عمل نہیں ہے، تو کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہی بات تھی کہ مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ فرماتے تھے بدبختو تم تو شرک کرتے ہو، تم نے تو کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم نے 360 بت بنا کے میرے گھر کے اندر رکھ دیے۔ اور میرے محترم بھائیوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کمال کے انسان تھے، عظیم انسان تھے، ان کی زندگی کے اندر شرک نہیں تھا، وہ یکسو تھے، اللہ کے مقابلے میں وہ کسی کو خاطر نہیں لاتے تھے، ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں میرے محترم بھائیوں، روح تازہ ہو جاتی ہے کہ اللہ اتنی تعریف کرتا ہے۔ میری بات کے اوپر توجہ کیجئے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم وہ انسان ہے جس نے وفاداری کی، وفادار ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ذرا غور کریں، جس کو میرا اللہ کہے اس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے، وہ انسان کتنا وفادار ہوگا، وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جس کو اللہ کہے۔ سارا کچھ کرنا پڑا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وطن چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، آگ میں جانا پڑا، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، ہجرت کرنی پڑی، بڑے بڑے مصائب سے گزرے، لیکن ابراہیم کی وفاداری کے اندر
کوئی فرق نہیں آیا، وہ ہمیشہ وفادار رہے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ یہاں تک فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اسی انداز کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے کس قدر عظیم ہستی ہے، کس قدر پیاری ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ ان کی خوبیاں گنوا رہا ہے، اللہ ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں آج میں آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 120، 121 اور 122 اور 123 یہ 4 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ انشاءاللہ ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں ان آیات نے میرا دل راضی کر دیا، میرے دل کے اندر، میرے جسم کے اندر ایک خوش کر دینے والی لہر، اور میں سوچ رہا تھا کہ اتنا پیار اللہ کو اپنے نبی ابراہیم سے، اور وہ اتنے عظیم انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ نے 4 خوبیاں فوراً بیان کر دی۔ کتنے عظیم ہے وہ انسان، ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیو، سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امہ، کہ بے شک ابراہیم جو تھا، میرا ابراہیم ایک امت تھا، ایک امت۔ اکیلا ہو کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ امت، پورا قرآن پڑھ لیں کہیں پر بھی اللہ نے کسی نبی کو امت نہیں کہا۔ امت کہا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہے کہ ابراہیم ایک امت تھی۔ امت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اکیلے ابراہیم نے دین کا ایسا کام کیا ہے، اللہ کی اطاعت کے اوپر ایسے چلے ہیں، اللہ کی فرما برداری ایسے کی ہے، ایک ابراہیم نے ایسے اللہ کو مانا ہے جیسے ایک بڑی جماعت اور ایک بڑا گروہ اللہ کو مانتا ہے، ایک بڑا گروہ کام کرتا ہے۔ اکیلے ابراہیم نے ایک جماعت، ایک امت کے برابر کام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرا ابراہیم ایک امت ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کتنی شان بیان کر رہے ہیں کہ ایک امت کے برابر میرا ابراہیم ہے۔ میرے ابراہیم کے کمالات، ان کے خصائص، جو انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، اللہ فرماتے ہیں ایسے تھا جیسے ایک امت نے قربان کیا ہو، وہ اکیلے ابراہیم نے کیا ہے علیہ السلام۔ اتنے عظیم نبی ہیں۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، قانتا للہ حنیفا، اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم میرا اطاعت کرنے والا تھا، میری فرما برداری کرنے والا تھا۔ اور قنوت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم صرف اطاعت کرنے والے نہیں تھے بلکہ ہر بات کے اوپر عاجزی کے ساتھ عمل کرتے تھے، دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے۔ ہم کسی بڑے کو، کسی اپنے بچے کو کہہ دینا کہ کام کریں، وہ کام تو کر دیتا ہے لیکن اس کے اوپر پریشانی اور غصے کے اثار ہوتے ہیں، وہ دل کی خوشی سے نہیں کرتا۔ لیکن قنوت یہ ہوتا ہے، اطاعت یہ ہوتی ہے کہ انسان دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام کرے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے میرے محترم بھائیوں اللہ کی اطاعت کی۔ رب کا قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ہمارا حکم آیا کہ ابراہیم اطاعت کیجئے، ہمارا حکم مانیے، ہماری فرما برداری کیجئے، تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، ایک لمحہ بھی سوچا نہیں، ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، فوراً کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اتنی کمال کی زندگی میرے محترم بھائیوں نے گزاری ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر انہوں نے ہر لمحہ گزارا ہے۔ میرے محترم بھائیوں آج میں اور آپ بھی غور کریں، یقیناً ہم بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو ابراہیمی کہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے، تو آج ہم بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ لیکن ذرا
اپنے انداز دیکھیے، اپنے طور طریقے دیکھیے، میری اور آپ کی اطاعت کیا ہے؟ ہم ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں دین کا جس کے اندر ہمارا کوئی مفاد ہو، اس لیے بے برکتی ہے، اس لیے رحمت اٹھ گئی ہے، برکت چلی گئی ہے۔ ہم دین کے اندر بھی وہ کام کریں گے جس کے اندر کوئی مفاد ہو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جنہوں نے کسی مفاد کو نہیں دیکھا، کسی دنیا کے مال کو نہیں دیکھا، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی دنیا کی شہرت نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو ابراہیمی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا دیکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ابراہیمی بنا دے، اللہ ان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حنیفہ، کہ وہ حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کیا؟ ہم نام بھی رکھتے ہیں محمد حنیف، حنیفہ۔ یہ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ ہر باطل معبود سے ہٹ کر، ہر دنیا کے طریقے سے ہٹ کر، ہر لالچ سے ہٹ کر، صرف ایک اللہ کی چاہت رکھنے والا، ایک اللہ کو چاہنے والا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر بار بار ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوا ہے تقریباً 7 لفظ حنیف آیا ہے، اور ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب میرے محترم بھائیوں ذرا اس کی تفصیل کے اندر جاتے ہیں کہ کیسے وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ میرے محترم بھائیوں قرآن پڑھ کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی قسم اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم اٹھاتے تھے، کسی انسان کی، کسی قبر کی، کسی جن کی، کسی فرشتے کی، کسی انسان کی قسم نہیں اٹھاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ تاللہ لأکیدن اصنامکم، کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، یعنی یہ ان کا اللہ سے تعلق ہے۔ ان کی زندگی کے اندر اتنا بھی شرک نہیں تھا کہ وہ کسی انسان کی قسم اٹھا لے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کے بازو کی قسم، آپ کے سر کی قسم، آپ کے باپ کی قسم، آپ کے فلاں کی قسم۔ میرے محترم بھائیوں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ قسم اٹھائی جائے تو صرف اللہ کی قسم اٹھائی جائے۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، ذرا اندازہ کیجئے کہ ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، اولاد بھی مانگی تو اپنے رب سے مانگی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی نوح مجھے اولاد دے دے، یا اے آدم مجھے بیٹا دے دے۔ کسی بابے کو، کسی بزرگ کو، کسی قبر والے کو، کسی نبی کو نہیں پکارا۔ کیا کہا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے، نیک اولاد عطا کر دے۔ اولاد بھی مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے رب سے مانگی ہے۔ شرک تو ان کے نزدیک سے نہیں گزرا، وہ توحید کے علم بردار تھے، توحید والے تھے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، توحید کی لذت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کے اندر ابراہیم کا تذکرہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو توحید کی خوشبو ملے گی، توحید کی لذت ملے گی جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں۔ اتنے عظیم انسان تھے کہ اللہ فرماتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں اللہ نے فرمایا، بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو اگر ابراہیمی بننا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا ہے تو پھر شرک سے بچنا ہوگا، ہر قسم کے شرک سے توبہ کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ہم ابراہیمی بنیں گے، اور ابراہیمی بن گئے تو انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے اور محبوب بن گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 4 خوبیاں بیان کی۔ ایک کہ وہ امت تھے، دوسری کہ وہ اطاعت کرنے والے تھے عاجزی کے ساتھ، تیسری وہ حنیف تھے، یکسو تھے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے۔
اور پانچویں سنے میرے محترم بھائیوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، کتنی عظیم ہستی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، ابراہیم وہ عظیم ہستی ہے، ہم نے جب بھی اس کو کوئی نعمت عطا کی ہے وہ اس کی شکر گزاری کرنے والا تھا، قدردان تھا، شکر گزار تھا۔ میرے محترم بھائیوں میری یہاں بات سنیں، ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو موحد ہے، جو توحید پرست ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اور سب سے بڑا ناشکرا انسان وہ مشرک انسان ہے، شرک کرنے والا انسان ہے۔ سب سے بڑا ناشکرا انسان قبر پر سجدہ کرنے والا ہے، سب سے بڑا ناشکرا انسان قبرستان کے اوپر نظر و نیاز کے معاملے کرنے والا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مدد مانگنے والا اللہ کی عزت کی قسم ہے سب سے بڑا ناشکرا انسان ہے۔ ہر چیز دینے والا اللہ ہے، بن مانگے ہزاروں چیزیں، ان گن چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور شکر گزاری کا موقع آئے تو کہے نہیں جی فلاں نے یہ کرم کیا ہے، اولاد فلاں نے دی ہے، رزق فلاں کی وجہ سے ملا ہے، یہ میرا کاروبار فلاں کی توفیق سے چلا ہے، مجھے صحت فلاں کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ جملے ابراہیمی جملے نہیں ہیں، یہ جملے توحید والے نہیں بولتے۔ توحید والے تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو توحید والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے رب سے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کس طرح اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر نعمت کے اوپر شکر گزاری کرنے والے تھے۔ کیسے ادا کی؟ اللہ نے اسماعیل عطا کر دیا، اللہ نے اسحاق عطا کر دیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ یہ نبی نوح نے عطا کیا ہے، یہ آدم علیہ السلام نے عطا کیا ہے، یہ فلاں بزرگ نے عطا کیا، نہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھے فوراً کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اسماعیل عطا کیا ہے، اسحاق عطا کیا ہے۔ میں بوڑھا ہوں، میں بڑھاپے کے اندر ہوں، اللہ نے مجھے اسماعیل جیسا عظیم نبی عطا کر دیا، بیٹا عطا کر دیا، اسحاق جیسا عظیم بیٹا عطا کر دیا، تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا کردار، ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ نے ان کو اسماعیل اسحاق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان جیسے عظیم بیٹے نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں قرآن بڑا پڑا ہوا ہے، وہ جب بھی اللہ سے مانگتے اللہ عطا کر دیتے تو شکر ادا کرتے، اللہ نہ دیتے کوئی گلا شکوہ نہیں، اللہ کی رضا کے اوپر خوش خوش رہتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا عمل اور ایسا عقیدہ نصیب فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اجتباہ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا خوبصورت کردار دیا، اتنا خوبصورت عقیدہ دیا، اتنی خوبصورت زندگی دی، تو اللہ فرماتے ہیں اجتباہ، پھر ہم نے ان کو چن لیا اپنی محبت کے لیے۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو پسند فرما لیا، وَهَدَاهُ، اور ہم نے اس کو ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ میرے محترم بھائیوں جب انسان توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی سودا بازی نہیں کرتا، کوئی توحید کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا، پھر اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، پھر دنیا کے اندر بھی اللہ عزت دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیسے عزت دے رہے ہیں ذرا غور کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا کے اندر بھی ان کو خیر عطا کر دی۔ وہ حسنہ کیا تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر دین کی تڑپ پیدا کر دی۔ ان کو کوئی سیاست نہیں دی، کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا، کوئی وزیر اعظم نہیں بنے، ان کو کوئی حکومت عطا نہیں کی، ان کے دل کے اندر دین کی غیرت، دین کی اہمیت، دین کی تڑپ پیدا کر دی۔ ان کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی تھی کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں اور اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں۔ تو
تو میرے محترم بھائیوں، اصل جو حسنہ ہے، اصل جو خیر ہے، اصل جو اچھائی ہے، اصل جو بھلائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ سوچ ہو کہ میرے والدین بھی جنت کے اندر چلے جائیں، میرے رشتہ دار بھی جنت کے وارث بن جائیں، میرے دوست بھی جنت کے وارث بن جائیں، میرے محلے والے جنت کے وارث بن جائیں۔ یہ دین کی طرف، یہ سب سے بڑی خیر اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اللہ جس کو عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار قیامت تک میرے محترم بھائیوں روشن رہے گا، چمکتا رہے گا، اتنا خوبصورت کردار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا کے اندر بھی بہترین خوبصورت زندگی عطا کی، حسنہ عطا کی، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے اندر ہم ابراہیم علیہ السلام کو شامل کر دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی کامیابی نیک ہونا نہیں ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کو نیکوں کا ساتھ عطا کرتا ہے، نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے نبی آئے، انہوں نے یہی دعا مانگی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نیک بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری فکر، ہماری خواہش کتنی کو ہے کہ ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ نیک لوگوں کے اندر شامل فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نیک لوگوں کے اندر شامل کر دیں گے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کس قدر ان کو نواز رہا ہے، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے ادب و احترام کے ساتھ، کتنی عزت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کی طرف وحی کر رہے ہیں، امام کائنات کی طرف، حبیب کبریا کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور وحی کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد علیہ السلام تم بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، تم بھی ابراہیم کے پیچھے چلو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپناؤ، ان کا کردار اپناؤ۔ یہ وحی کر کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ابراہیم کے پیچھے چلو۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، یقین جانیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا عقیدہ، آپ کا انداز زندگی، نبی پاک علیہ السلام نے آخری ایام تک، آخری سانس تک نبی علیہ السلام نے ابراہیم کی سیرت کے اوپر عمل کیا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے چنے ہوئے انسان تھے جو کامیاب ہوئے ہیں، جن کی تعریفیں میرا اللہ کر رہا ہے، جن کا ذکر میرا اللہ کر رہا ہے، قیامت کی صبح تک قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ عظیم لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ہاں سرخ روح ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ توحید والے بن جائیں، ہر قسم کے شرک سے بچ جائیں، اللہ سے مانگنے کی عادت اپنائیں، امید رکھیں تو صرف اللہ سے رکھیں، کیونکہ رزق دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا میرا اللہ ہے، اور صرف میرا اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں کوئی عطا کرنے والا۔ یہ عقیدہ اپنے ذہنوں کے اندر مضبوط کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے میرے محترم بھائیوں سیرت پڑھیں۔ رزق مانگا ہے تو اپنے اللہ سے مانگا ہے، اولاد مانگی ہے تو اپنے اللہ سے مانگی ہے، عافیت کا سوال کیا ہے، تندرستی کا سوال کیا ہے تو اپنے رب سے کیا ہے، ہر طرح کی لو لگائی ہے تو صرف اپنے رب سے لگائی ہے۔ تو آج کا مسلمان میرے محترم بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، میرے محترم بھائیوں، ہر اللہ والے کا احترام کریں۔ کوئی بھی اللہ والا ہو، کوئی نیک بندہ ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، لیکن اس کی پوجا نہیں کرنی، اس کو پوجنا نہیں، اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرنا۔
اس کو اللہ کے مقابلے میں اللہ نہیں بنا دینا، بلکہ وہ انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق اور خالق کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیو، سیرت اپنانی ہے تو انبیاء کی اپنانی ہے۔ انبیاء کے اوپر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان کو بھی ضرورتیں تھیں، ان کو بھی حاجات تھی، لیکن ہم دیکھیں گے انہوں نے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنا مقصد، اپنی ہر طرح کی جائز ضرورت کس کے سامنے رکھی ہے؟ صرف اللہ کے سامنے رکھی۔ تو میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر یہ بھی ایک سب سے بڑی نحوست ہے کہ ہمارے ملک کے اندر شرک عام ہے، اللہ سے کوئی امید نہیں، کہتے ہیں اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو فلاں کی طفیل اللہ کو سناتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ وہ کہتے تھے جو ہم نے بت رکھے ہیں نا، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، رب کا قرآن ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی آگے بڑی چلتی ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اور نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ گنہگار کی سنتا ہے۔ جو گنہگار ہے جب اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب 60 سال کا گنہگار اس کے گھر میں آ کر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کا مطالعہ کیجئے، سیرت انبیاء کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ ساری لائنیں سیدھی ہو جائیں گی، شرک سے بچ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر شرک کے اوپر ہی رہے اور شرک کے اوپر خاتمہ ہو گیا تو رب کا قرآن اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جو شرک کرے گا اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، وہی میری ساری گفتگو کا خلاصہ کہ دعویٰ کام نہیں آئے گا کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل رسول سے محبت کرنے والا ہوں، دعویٰ کام نہیں آئے گا جب تک دعوے کے مطابق میرے پاس دلیل نہیں ہوگی، دعوے کے مطابق میرے پاس عمل نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، دعوے کے اوپر کامیابی نہیں ہے۔ اگر دعوے کے اوپر کامیابی ہوتی تو مشرکین مکہ بھی ابراہیمی بن جاتے، یہودی بھی ابراہیمی بن جاتے، عیسائی بھی ابراہیمی بن جاتے اور کامیاب ہو جاتے۔ اللہ نے تینوں کو ناکام کیا ہے، تینوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، مذمت کی ہے کہ بدبختو تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، اور میں رب قرآن مجید کے اندر 100 مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ وما کان من المشرکین ولم یک من المشرکین، کہ میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، تم شرک کرتے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ابراہیمی بننا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنا ہے تو ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے۔ جب قربانی کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ جب آپ اللہ موقع دے سب کو، آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، جب مقام ابراہیمی کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھیں تو ذرا سوچیں، خیال کریں کہ میں اس قابل ہوں۔ وہ توحید کا علمبردار تھا، وہ توحید کا سپاہی تھا، وہ توحید والا تھا جس کی تعریفیں اللہ کر رہا ہے۔ آیا میرے اندر کہیں ایسا تو نہیں، کہیں شرک تو نہیں، کہیں بدعات تو نہیں ہے؟ میں یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں، آیا میں ابراہیمی ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے، ان کی سیرت کے اندر بہت بڑے سبق ہیں۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، یہ سورہ نحل، اس کی کل 128 آیات ہے، آخری رکوع ہے، آیت نمبر 120 سے لے کر 21، 122، 123 پڑھ کے دیکھیں کہ اتنا اللہ نواز رہا ہے تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ وہ صرف اللہ سے لو لگانے والے تھے۔ آج ہم کہہ دیں نا بھی صرف اللہ سے مانگو، لوگ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ گستاخی والی بات نہیں ہے، یہ تو بات انبیاء والی بات ہے، یہ تو ابراہیم والی بات ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آخری بات انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، اپنے اہل بیت کو، اپنی آل کو اکٹھا کیا ہے، سارے اہل بیت اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے اہل بیت، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، تمہیں کوئی پریشانی آئے، تمہیں کوئی حاجت آئے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش میں آ جاؤ، تو میں تمہیں ایک بہترین وظیفہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میری قبر پہ آ جانا اور وہاں پر مجھے سوال کرنا، مجھ سے مانگنا، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ سب سے مبارک قبر، سب سے مبارک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آپ اپنے اہل و عیال کو کیا تربیت دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں کہ اے اہل بیت، اگر کوئی مشقت کا معاملہ، کوئی تکلیف کا معاملہ بن جائے تو یہ وظیفہ پڑھنا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو فرمایا اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا، تمہاری مصیبتیں اللہ دور کر دے گا۔ یہ اہل بیت کو اللہ کے نبی سبق دے رہے ہیں، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اہل بیت، آل رسول، اہل بیت اطہار ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلے ہیں، وہ ایک انچ بھی نہیں ہٹے، اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی باتوں کے اوپر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو کبھی ان کا کردار، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ ساری راہیں کھل جائیں گی، ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی، یہ ساری فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی۔ جب میرے محترم بھائیوں میں اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کروں گا، اپنے دعوے کے مطابق عمل میرے پاس ہوگا، انشاءاللہ پھر میں اہل سنت ہوں تب بھی کامیاب ہوں، میں اہل حدیث ہوں تب بھی کامیاب ہوں، میں آل رسول سے محبت کرنے والا ہوں، اہل بیت کا نام لینے والا ہوں۔ جب عمل میرا اہل بیت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تب بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سیرت ابراہیم کو سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح وہ یکسو تھے، وہ حنیف تھے، اللہ ہمیں بھی حنیف بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کل قیامت کے دن جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ ان جیسی توحید اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔